بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان کو ایک سخت دھماکے نے آ دھرا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کہ پڑے رہ گئے، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود، یٹ another سپر پاور in the dustbin of history، چلے گئے، ڈسپینسبل۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی، ابراہیم علیہ السلام ایک تازہ بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت یعنی مہمانی کے لیے لے آئے، لیکن جب دیکھا ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا، یعنی خیال آیا کہ پتہ نہیں دشمن ہے، کیوں نہیں کھا رہے، کیا مسئلہ ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، مت ڈریے، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی اور یہ سن کر ہنس دیں۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ کس کو دی؟ فرشتوں نے کس کو خوشخبری دی؟ سارہ علیہ السلام کو، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو اولاد تھی، اسماعیل علیہ السلام تو تھے، اب یہ اسحاق علیہ السلام، بی بی سارہ بے اولاد تھی، ان کو خوشخبری دی گئی۔ ان کا ریاکشن اتنا نیچرل، اتنا پیارا، خوشی اور شرم اور امبیرسمنٹ اور یقین اور بے یقینی، ساری کیفیت ملی جلی ہیں۔ کہا جاتا ہے ان کی عمر 90 ایئرس کی تھی جب ان کو یہ خوشخبری دی گئی۔ امیجن کریں 90 سال کی عورت کا پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے۔ ہم تو میاں کو اتنی سنائیں بیچاروں کو کہ وہ تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں کسی کو۔ اب یہ ہو رہا ہے، اور خیر کتنی خوش ہوئی ہوں گی، اب تک اولاد نہیں تھی۔ قالت یا ویلتا، کہنے لگی ہائے ہائے میری شامت، الیدو، کیا اب میں جنوں گی، وانا عجوز، جبکہ میں بڑھیا ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، اہل بیت کہا گیا، اہل بیت کون کہتے نا گھر والی، تو اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں 3 صفات آ رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہم اس وقت دعا کر لیں کہ اللہ میرا دل بھی ایسا کر دے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ لحلیم، بڑے حلم والے، تحمل والے، قوت برداشت والے، بڑے ہی صابر، بڑے ہی شاکر، بڑے میلو۔ ان کا موڈ سوئنگز نہیں ہوتے تھے، ان کے گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت، یہ نہیں ہوتا تھا معاملہ، انپریڈکٹیبل ٹیمپرمنٹ نہیں تھا ان کا۔ حلم، ٹھہراؤ، اور اواہ، آہیں بھرنے والے۔ کس بات پر؟ ہائے میرا تو ڈریس ہی نہیں سلا، ہائے میرے بچے کے تو اتنے ایز ہی نہیں آئے، ان باتوں پہ آہیں نہیں، اواہ۔ مخلوق کا درد ان کے دل میں تھا، درد مند دل، پرخلوص، منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ہر حال میں اللہ کی طرف جھکتے تھے۔ کتنی پیاری صفات۔ یا ابراہیم، آخرکار فرشتوں نے ان سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جائیے، آپ کے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کے رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یعنی فرشتے جو تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرست تھی، ہومو سیکشولز تھے، گیز تھے، اچھے خاصے خوبصورت لفظ کی انہوں نے حشر نشر کر دیا نا۔ پہلے گے ہونا کتنی اچھی بات ہوتی تھی، آئی ایم گے یعنی کہ آئی ایم ہیپی۔ اب کوئی کہے کہ آئی ایم گے تو لوگ ایسے دیکھیں۔ تو یہ گیز کی قوم تھی، ہومو سیکشولز تھے۔ اب ڈر لگا لوط علیہ السلام کو کہ ان کو پتہ چل جائے گا، یہ میرے مہمانوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مہمانوں کے ساتھ زیادتی کریں۔
اور وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا. قوم کو پتا چل گیا. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ. ان مہمانوں کا آنا تھا, اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. یہرعون بڑا پیارا لفظ ہے, دوڑائے گئے. اندر سے جو لسٹ ان کے اندر تھی, پاگل کیا ہوا تھا اس لسٹ نے ان کو, اپنے قابو سے باہر تھے, بے ساختہ دوڑے, دیوانوں کی طرح دوڑے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. ان کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے, حالانکہ اور پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے عادی تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا, بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں, یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں, کچھ اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھ کو بے عزت نہ کرو. الیس منکم رجل الرشید. کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا, تجھ کو تو معلوم ہی ہے تیری بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں, اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا, کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تم کو سیدھا کر دیتا, یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لے لیتا. تب فرشتوں نے اس سے کہا, اے لوط, ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے, بس تو کچھ رات رہے, اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا, اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے, لیکن تیری بیوی ساتھ نہ جائے گی, کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے. تو ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ استغفار کرنا ضروری ہے ہر فرد انڈیویجول کے لیے. اللہ کی اطاعت, اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے ہر انڈیویجول کے لیے. جس نے یہ کام کر لیا اللہ کی رحمت کا متوقع ہو سکتا ہے, اور نہ اگر کیا تو چاہے رسول کا بیٹا ہو, چاہے رسول کی بیوی, نہیں بچ سکے گا. تو یہ نسلی امتیاز نہیں ہے, اللہ خاندان پرست نہیں ہے, نعوذ باللہ. اللہ خاندانوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تو اعمال دیکھتا ہے. تو ہم نے کبھی یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم اللہ کے رسول کی امت ہونے کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو شیطان نے ڈالی ہے. کہا کہ ان موعدہم الصبح, ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے, اور صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا, اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے, جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا, اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہ تھی. اب ایک اور بستی کا ذکر, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اور ناپ تول میں کمی مت کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں, لیکن مجھے ڈر ہے کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم, ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو, اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. کئی باتیں بتائیں, یعنی کہ تجارت میں اور فائنینس میں فائنینشیل آنیسٹی کا ان کو بتایا جا رہا ہے. جن ملکوں میں فائنینشیل ڈس آنیسٹی ہو جاتی ہے, جو کہ دھوکے بازی کرنے لگتے ہیں, شروع میں تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت پراسپیرٹی کا ان کو احساس ہو, لیکن اس کے بعد لوگ ان سے بزنس کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر زوال آ جاتا ہے ان کی معیشت کے اوپر. تو بہت کچھ سمجھایا اور کہا, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. یعنی جو حلال میں سے بچاؤ گے اس میں برکت ہوگی. برکت جو ہے یہ ناپنے تولنے والی چیز نہیں ہے, یہ تو محسوس اور تجربہ کرنے والی چیز ہے. حرام مال ہوتا ہے, بے برکت ہوتا ہے, بلائیں لاتا ہے, بیماریاں لاتا ہے, لڑائی جھگڑے نحوست لے کر آتا ہے. تو ہم یہ بھی ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ, کہ اللہ مجھ کو تو قانے کر دے حلال پر, اللہ حرام سارا نکال دے, حرام کمائی میری زندگی سے اگر ہے تو, اور اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. اور بہرحال میں تم پر کوئی نگران کار تو نہیں ہوں. انہوں نے جواب دیا, اے شعیب, کہ تیری نماز تجھ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کن کو؟ پھر وہی بات, ان نترک ما یعبد آباؤنا, کیا ان کو چھوڑ دیں جو کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے جن کی عبادت, یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کا اختیار نہ رکھیں؟
اور پھر دیکھیں زبان تو دیکھیں شارپنس زبان کی، انک لانت الحلیم الرشید، ہاں بس تو ہی تو ایک عالی ظرف راست باز رہ گیا ہے، سیلف اپوائنٹڈ کیپر آف موریلٹی، تم ہی تو رہ گئے، ہاں تم بڑے نیک ہو. یہ تانا بھی دے دیا میکی. بگڑے ہوئے ماحول میں نیک ہونا تانا بن جاتا ہے. کسی لڑکے کی عزت خاک میں ملانی ہو، اس کے دوستوں کو کہہ دیں گے ہائی بیچارہ بڑا شریف ہے، بس ختم، کچھ نہیں عزت اس کی بچی. اب یہ جو یہاں پر لین دین اور کاروبار کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی ایک عام مذہبی ذہنیت بتائی جا رہی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ مسلمان قوم تھی، یہ مانتی تھی بہت سے عقائد کو، لیکن دین نماز روزے کی حد تک محدود تھا، معاشی معاملات میں کوئی دخل نہیں. ٹپیکل سیکولر مینٹالٹی. سیکولرزم مذہب کا یا اللہ کا انکار نہیں ہے. سیکولرزم کیا ہے کہ مذہب کو، اللہ کے دین کو یا اللہ کی مرضی کو اور اللہ کی اطاعت کو چند رسومات، چند ریچولز تک محدود کر دیا جائے کہ ذاتی زندگی میں جو اللہ کو ماننا چاہے مانے، اجتماعی معاملات میں اللہ کا حکم نہیں مانا جائے گا. اللہ اور اللہ کے رسول کو مسجد میں، مدرسوں میں، مکے میں نظر بند کر دیں، نعوذ باللہ، ہاؤس اریسٹ، اور باقی شادی بیاہ اور مرنے جینے میں اور کاروبار میں اور سیاست میں اور جنگوں میں بورڈ لگا دیں، نو ٹریس پاسنگ، اللہ رسول کو یہاں آنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، پرائیویٹ پراپرٹی، نعوذ باللہ. یہ ہے سیکولرزم دراصل. اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب دین کا ایک منجمد تصور آ جائے، اسٹیٹک کانسیپٹ آف اسلام. تب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ زندگی میں مداخلت برداشت نہیں اللہ رسول کی. اسٹیٹ اینڈ ریلیجن الگ الگ، اس کی بات ہے، اور یہی مینٹیلٹی بتائی جا رہی ہے. اب سمجھایا شعیب علیہ السلام نے، قال یا قوم، شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا، پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، یعنی تو کہ اب میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا جن باتوں سے تم کو روکتا ہوں اس کا ارتکاب خود کروں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور ہر معاملے میں کیا ہے؟ الیہ انیب، علیہ توکلت و الیہ انیب، میں نے اللہ ہی پر توکل کیا اور میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں. کتنی پیاری بات ہے نا، کتنا اچھا مائنڈ سیٹ ہے. انشاءاللہ ہمیں بھی یہی بنانا ہے، اللہ پر توکل اور اللہ کی طرف لوٹنا. کوئی بات آپ کو معاشرے میں کہہ رہا ہے کوئی صحیح غلط، آپ کیسے ویریفائی کریں گی؟ قرآن سنت کی طرف لوٹ جائیں، ردوہ الی اللہ والرسول، قرآن سنت سے ویریفائی کر لیں. اور ایک دفعہ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی، اپنی غلطی نظر آ رہی ہے، ضد مت پکڑیں، کہہ دیں ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں غلط سمجھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پہ پابندی نہیں لگائی. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں آپ کی بات درست ہے، آپ کو ثبوت مل گیا، دلیل مل گئی، کوئی مانے نہ مانے، آپ کہہ دیجئے کہ میں اب یہی کروں گی اسی طرح سے. اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی، مراد یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کر ہی رہا ہے، آپ کہیں اوکے آپ کی مجبوری ہے نا، آپ ایسا کرنے پر مجبور ہوں گے، اپنی مجبوریاں آپ جانتے ہیں، آپ مجبور ہیں اپنی جگہ، میں مجبور ہوں اپنی جگہ، وی اگری ٹو ڈس اگری. بس یہ کہہ دیں، تعلق تھوڑی کاٹنا ہے، بدتمیزی تھوڑی کرنی ہے، ان کو نعوذ باللہ گھر والوں کو، خاندان والوں کو کافر اور منافق اور جہنمی اور دوزخی کے لیبلز تھوڑی دینے ہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں کرنا. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی یہ مجبوریاں، میری یہ مجبوریاں، اس چیز میں شرکت نہیں ہو سکتی، باقی الحمدللہ ہم رشتہ دار ہیں، الحمدللہ باقی سب چیزوں کے اندر ہم ساتھ ہیں اور اکٹھے ہیں. تو آپ بھی سمجھیں، میں بھی انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ کروں، آپ بھی انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ کریں. تو پھر دونوں طرف سے ہونی چاہیے نا انڈرسٹینڈنگ. اور بات ساری یہ ہے کہ جب کوئی اللہ رسول کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا تو ہم اللہ رسول کی مخالفت کے بارے میں کس انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ کریں گے؟ ہم کیسے پارٹیسپیٹ کریں گے؟ تو یہ ایمان کی مضبوطی دعووں سے نہیں ہوتی، کتابیں پڑھ لینے سے نہیں ہوتی، بلکہ ایمان کی مضبوطی تو اصل میں نظر آتی ہے کانفلکٹ کے موقع پر. سوشل نارمز کی مخالفت کر سکتے ہو تو آتی ہے. آج نماز روزہ پڑھنے پر کون مخالفت کرے گا؟ آپ ہر سال جا کے عمرہ کیجئے، 2 دفعہ 10 دفعہ کیجئے، آپ 1000 دانوں کی تسبیح پڑھ لیجئے بیٹھ کے، بیچ چوراہے پر بیٹھ کے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگائیے، لوگ پانی کی بوتلیں لے کر آ جائیں گے. کیوں؟ پانی کی کمی ہے اس لیے. باجی پھونک دیں اس کے اوپر، وہ تو نظریں نذرانے لے کر آئیں گے، وہ تو بہت آپ کو ولی اللہ سمجھیں گے. آپ ذرا اسٹیبلش سوشل نارمز کے بارے میں تو بات کریں. پھر دیکھیے ذرا، اور کہا وہ یا قومی،
اور اے میری قوم، میرے خلاف تمہاری ہر درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ سورہ ہود کی آپ نے تھیم دیکھی ہے نا، بار بار استغفار، پچھلے گناہوں نافرمانیوں پہ شرمندگی، اور آئندہ اصلاح کا ارادہ، اطاعت کا ارادہ۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ منتظر ہو کہ ہم گناہ کریں اور اللہ ہم کو پکڑے، اللہ منتظر ہے ہم توبہ کریں اور ہم کو معاف کرے۔ احادیث میں اتنے پیارے مضامین آتے ہیں کہ بندہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر ملے گا، اللہ اسے زیادہ مغفرت لے کر ملے گا۔ تم مغفرت مانگنے والے تو بنو، اور مغفرت بغیر مانگے ملتی نہیں ہے۔ بات یہ ہے مانگنی ضروری ہے، دولت اور حسن اور سب چیز بغیر مانگے انسان کو مل سکتی ہے، اللہ دے دیتا ہے، اس لیے کہ یہ دس از نتھنگ نا، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ لیکن مغفرت یہ بڑی ویلیوبل چیز ہے، ہدایت بہت ویلیوبل چیز ہے، جو مانگے گا خواہش کے ساتھ، طلب اور تڑپ کے ساتھ، اسی کو ملے گی۔ اب کیا بولی شعیب علیہ السلام کی قوم؟ قالوا یا شعیب، انہوں نے جواب دیا اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی۔ یہ کتنی پیاری بات، تیری برادری نہ ہوتی، ہم کبھی کا تجھ کو سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں کہ تو ہم پر بھاری ہو۔ قال، شعیب علیہ السلام نے جواب دیا یا قومی، اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ اور یہ ہم انڈیا پاکستان والی تو خوب سمجھ سکتی ہیں، برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا۔ اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر لوگ قرآن سنت کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کی بات سننے کہتے سنت ہی تو ہے، سو واٹ ہے نا، لیکن کسی خوشی کے موقع پر کہہ دیا جائے کہ ہمارے خاندان کی رسم یہ ہے، وہ لکیر پر سمجھیں کہ ایک لکیر کے فقیر جو بنتے ہیں، پتھر پہ لکیر بن جاتی ہے وہ چیز۔ ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کہ ہمارے خاندان میں منگنی نہیں ہوتی، راز نہیں آتی، وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے۔ اگر کہیں کہ سنت میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا منگنی کا، کہیں گے لو جی سنت کی کیا بات ہے۔ خاندان کا نام لے کر ہم کچھ بھی منوا لیں تو خاندان زیادہ بھاری ہیں اللہ کے مقابلے میں، اور یہ خاندان اس خطے کی خواتین کے لیے سب سے بڑا امپیڈمنٹ ہے دین پر عمل کرنے میں۔ اور یہ باہر کے ممالک میں خواتین کہتی ہیں، پچھلے دنوں میرا نیروبی آنا جانا کافی رہا تھا، وہاں جو خواتین تھیں جو کہ لوکل تھیں، کہتی ہیں اتنی اچھی ہوتی ہیں پاکستانی لیڈیز، انڈین لیڈیز، لیکن خاندان اگر کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہا، چاہے وہ عین ان کے اوپر فرض ہو، یہ نہیں کریں گی خاندان کے خوف سے کہ خاندان والے کیا کہیں گے۔ پتہ چل جائے یہ بدعت ہے، نہیں چھوڑیں گی، ماننے کے باوجود، جاننے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود کیوں نہیں چھوڑیں گی کہ خاندان والے اپسیٹ ہو جائیں گے۔ پتا ہوگا یہ کام جو ہے یہ سنت نہیں ہے، پتا چل گیا، لیکن کہیں گی اچھا خاندان والے اپسیٹ ہو جائیں گے، ہم خاندان کو خفا نہیں کر سکتے۔ تو بات دیکھیے یہ آج کی مینٹیلٹی نہیں ہے، خاندان کی خدمت بہت اچھی ہے، خاندان کو خدا نہیں بنانا، اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا؟ جان رکھو جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تم نہیں بدلتے، تم دین کے لیے، تم اچھائی، تم بہتری کے لیے نہیں بدلتے، تم حق قبول نہیں کرتے اور ہم سے توقع کرتے ہو کہ ہم ناحق کے لیے بدل جائیں، ہم ناحق قبول کر لیں۔ تم بدعتیں نہیں چھوڑتے، تم گناہ نہیں چھوڑتے، تم غیر اسلامی رسمیں نہیں چھوڑتے، ہم سے توقع کرتے ہو کہ ہم گناہوں، بدعتوں، غیر اسلامی رسموں میں شامل ہو جائیں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، جو تم چاہتے ہو تم کرو، ہمیں ٹھیک ہے اپنی طرف چھوڑ دو، وہی والی بات، وی اگری ٹو ڈس اگری۔ اب کیا ہوا؟ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا، ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھ ہی مومنوں کو بچا لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے آ پکڑا اور وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا جیسے کبھی بسے ہی نہ تھے۔
سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستے پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں ان کو دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کتنی بدترین ہے وہ جگہ جہاں کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ کیوں سنا رہا ہے اللہ؟ کیا قصہ برائے قصہ ہے؟ کیا قصہ کہانیوں کی کتاب ہے؟ یہ اساطیر الاولین کی طرح کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ بک آف ہسٹری نہیں ہے، بک آف جغرافی نہیں ہے، بک آف سائنس نہیں ہے قرآن۔ یہ تو انسانوں کی رہنمائی اور عبرت کے لیے آئی ہے۔ کسی اور کے حال سے تم سبق حاصل کر لو، تم وہ غلطیاں مت کرنا جو پچھلے کر چکے، جس کی وجہ سے وہ نقصان میں پڑے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تم کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں، بعض کی فصل کٹ چکی۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، ایسی ہی ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ، اذا اخذ القرى، جب وہ پکڑتا ہے جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، کسی ظالم بستی کو جب وہ پکڑ لے، وہی ظالمہ، جب وہ ظالم ہو، ان اخذہ علیم شدید، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی ناراضگی سے بچائے۔ اللہ ہمیں اتنی حکمت اور اتنی اللہ تعالیٰ بصیرت ہم کو دے دے کہ ہم صحیح اور غلط کا فرق پہچان سکیں۔ ان فی ذلک لآیہ، حقیقت یہ ہے اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں بہت کچھ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَمِنْهُمْ شَقِي، کچھ ہوں گے بدبخت، اللہ ہمیں ان میں نہ کرے، وَسَعِيد، اور کچھ ہوں گے خوشبخت، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے ہانپیں اور پھنکاریں گے، اور اسی حال میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب ہی کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور کرے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو بہترین رول ماڈل بنائے، اور اللہ ہم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام فرما دے۔ اور اگر ہم غلطیاں معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں اصلاح کرنے والا بنا دے کہ ہم اصلاح کر کے چلے جائیں، لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اور جب وہ اچھے کاموں کو اپنا لیں گے، برائیوں کو چھوڑ دیں گے، تو انشاءاللہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اس کا ریوارڈ، اس کا صلہ ہماری قبروں میں ٹھنڈی ہوا کی شکل میں آتا رہے گا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمیں انشاءاللہ تعالی قبر میں ملتے ہی رہیں گے۔ کتنا لوگوں کو ایک احساس اور ایک کتنی فکر ہوتی ہے نا ریٹائرمنٹ کی، ریٹائرمنٹ فنڈ، تو ہمیں فکر نہیں ہے، ہم کو ریٹائرمنٹ فنڈ نہیں بنانا چاہتے، ہم کو انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے اور اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم کر لیں۔ بس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے، اور ہم ان کا حصہ ان کو بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں شک اور خلجان ہمیں بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ان چیزوں کو، کسی چیز کو چھوڑنا چاہیے بھی کہ نہیں، مے بی اٹس اوکے، تو کیا کریں، ریسرچ کر لیجئے۔ کوئی چیز جو آپ سمجھ رہی ہیں یا آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، آپ کو شک ہے بتانے والے پر، آپ ریسرچ خود شروع کر دیجئے۔ آپ کمپیریٹیو ریلیجن پڑھیے،
آپ خاص طور پہ ان مذاہب کا مطالعہ کیجئے جن کے ساتھ مسلمانوں کا سابقہ واسطہ پیش آیا. انڈو پاک کلچر کے بارے میں، انڈو پاک کی تہذیب کے بارے میں، انڈین جو ہندوؤں کا مذہب ہے اس کے بارے میں علم حاصل کیجئے، تھوڑے ریسرچ کیجئے، کچھ ٹائم لگائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شک دور ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ اللہ سے ہدایت کی دعا کرتی رہیے. فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور یہ بھی واقعہ ہے تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کے رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کہ پلٹ آئے اللہ کی طرف، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیے. فاستقم کما امرت، قائم رہیے، اسٹیڈ فاسٹ رہیے جیسا حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حدود سے تجاوز مت کیجئے. جو کچھ کر رہے ہیں جو کچھ آپ کرتے ہیں سب آپ کے رب کی نگاہ میں ہے، اور ان ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو تم کو اللہ سے بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. اور دیکھو 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 اور دیکھو